ٹھیک ہے ذاکر بھائی. اب میں اپنے ان بھائیوں، غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کو اس سے پہلے کہ میں سوال کرنے کے لیے دعوت دوں، میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ادب کہ وہ اپنی ضروری الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من اللہ فان تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم شیخ سعود الشریم، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، پیس ٹی وی جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر اور سوال جواب انگریزی میں کرتا ہوں. چند موقع پہ کوشش کرتا ہوں کبھی کبھی تقریر یا سوال جواب اردو یا ہندی میں کروں. کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس آج کے سوال جواب کے سیشن میں کافی غلطیاں کروں گا. اسی لیے سوال جواب کے سیشن کے پہلے ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میں 4 سال پہلے ہم سے درخواست کی گئی تھی کہ کم از کم ایک دن صرف ایک پورا سیشن 3 ساڑھے 3 گھنٹے، اکثر ہماری تقریر 1-1.5 گھنٹے کی ہوتی، سوال جواب 2 گھنٹے کا ہوتا ہے. پھر بھی لوگ جب کیوں میں کھڑے ہوتے، کوشش کرنے کے باوجود ہم ان کی پوری پیاس نہ بجھا سکتے. تو لگاتار 3 سال سے آج یہ 5ویں کانفرنس میں چوتھی بار ہے کہ ہم 90 دن کے آخری سیشن کو ہم نے خصوصاً ایک کھلا سوال جواب، آج ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ سوال ہمارے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں سے لے، اور وقت اگر باقی ہے تو انشاءاللہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے بھی لیں گے. لیکن پہلا موقع دیجئے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں سے ان کی جو بھی غلط فہمی ہیں اسلام کے متعلق، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اسے دور کریں. BST میں ورکشاپ دادو ورکشاپ میں کام کرتا ہوں. میں میری طرف سے سبھی بھائی بہنوں کا نمسکار چاہتا ہوں. بھائی صاحب ذرا واپس سے سوال پوچھ سکیں گے؟ دھیرے سے اور زور سے، ذرا اونچی آواز میں پوچھیں. میرا سوال ہے تو میرا بچہ 28 برس کا ہے، وہ متی مند ہے. میرا بچہ خالی کھانا پینا چاہتا ہے، سونا چاہتا ہے، کچھ بھی کام کرتا نہیں. ماں باپ کو غصے سے کچھ بھی بول سکتا ہے. اور اس لیے میں آپ کی عدالت میں آیا ہوں. آپ میرے سوالوں کا جواب دیجیے. کچھ بھی کام کرتا نہیں، کچھ بھی کام کرتا نہیں، خالی گالی دیتا ہے. تو میرا کیا مقصد ہے؟ دھنیہ واد. بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے، سال کا ہے، صرف سوتے رہتا ہے، گالی دیتا ہے، بات نہیں مانتا ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ ان کے والد ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اچھی سے اچھی تعلیم دیں اسے. آپ یہ جس طریقے سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ آپ کے بچے آپ کے لیے فتنہ ہیں، آپ کے لیے ایک امتحان ہے، تو آپ اپنے امتحان میں پورے طریقے سے سفلتا پانے کی کوشش کیجئے. آپ کو آپ کا دھرم پورا کرنا چاہیے. آپ کا جو کام ہے، آپ کا جو فرض ہے پورا کیجئے. آپ بچے کی دیکھ بھال کیجئے، اسے اچھے تعلیم دیجئے اور کوشش اپنے اللہ کی طرف صرف عبادت کرے، صرف اللہ کی بات. ایشور اگر آپ کو اپنا فرض پورا کرنا، امتحان میں کامیاب ہونا چاہیے. ٹیچر بچے کو پڑھاتی ہے،
क्लास में पढ़ाने के बावजूद अगर बच्चा फेल होता है तो इसमें टीचर की गलती नहीं है। अगर टीचर बराबर से नहीं पढ़ाती और फिर बच्चा फेल होता है तो गलती है को, और उनमें से कुछ बच्चे फेल होते हैं तो गलती है उस तालिबे इल्म की, टीचर की नहीं। उसी तरीके से आप उनके वालिद हैं, आप और आपकी बीवी चाहिए उसके ईश्वर के बारे में, क्या ईश्वर एक है, ईश्वर के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए और आखिरी पैगंबर को मानना चाहिए। ये आपका फर्ज है कि आप उसे सिखाएं। उसके बाद अगर वो बदतमीजी करता है, आपकी बात नहीं मानता है, आप अपना काम कर चुके। आपको फिर भी उससे अच्छे से पेश आना चाहिए क्योंकि आप उसके वालिद हैं और आपको इंशाल्लाह सफलता मिलेगी जिंदगी में। और हम दुआ करते हैं और आपके बच्चे को भी हिदायत दे और समझ दे ताकि वो अच्छी जिंदगी बसर कर सके। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी, माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हैं वो सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाकिर भाई, एक्चुअली मैं पिछले 2 साल से पीस टीवी देख रहा हूँ। मुझे घर में टोटली बैन कर दिया है पीस टीवी देखने की वजह से। मुझे पीस टीवी देखने नहीं देते और मैं छुपके से आपकी सीढ़ी भी देखता हूँ और छुपके से नमाज भी पढ़ता हूँ। तो मैं आज इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरा नाम अमर दुबे है। प्रॉपर मैं सोलापुर से हूँ और वोडाफोन नाम अमर दुबे। अमर दुबे, यस, दुबे सोलापुर से है। तो पीस टीवी देख रहे चुपके चुपके देखने का मेरे तकरीर देखने के मुतासर होके आज वो इस्लाम कबूल करना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक खुदा एक अल्लाह में मानते हैं? ऑफ कोर्स मानते? यस। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? बेशक। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते? आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? यस, ऑफ कोर्स। माशाअल्लाह। आपको कोई भी इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्ती कर? बिल्कुल। आप अपनी प्रेशर भी नहीं, क्योंकि जबरदस्ती किसी को कोई धर्म कबूल कराना इस देश में हराम है और इस्लाम में भी किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाना गलत है। लेकिन अगर कोई अपनी खुद मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता है ना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इस डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एवरी इंडियन सिटीजन हैज अ राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड फॉलो हिज रिलीजन। मतलब कोई भी नागरिक, कोई भी हिंदुस्तान धर्म के ऊपर अमल नहीं रोक सकता है। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादा देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मैं शहादत अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह मुसलमान हो चुके और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इंशाअल्लाह इस दुनिया में और आखिरत में इंशाअल्लाह कामयाबी दे और दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको आखिरत में जन्नत फिरदौस मिले। मेरी एक रिक्वेस्ट है। जी हाँ। से मुझे जो जरिया बना पीस टीवी और आपकी सीढ़ी, मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से मैं और बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जाकिर खान लोगों तक पहुंचाए और मोबाइल में जो फालतू में गाने की वजह से उसके बजाय अगर आपके कोई बयान लोगों तक पहुंचाए तो माशाल्लाह, तो पूरी दुनिया इस्लाम कबूल करने से कोई रोक नहीं सकता इसको। जज़ाकल्लाह। हमारे लौटे हुए मुसलमान, जैसा मैं कह रहा था कल, हमारे लौटे हुए मुस्लिम भाई हम सब से दरख्वास्त करते हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छा सजेशन दे रहे हैं कि गाने बजाने के बजाय आप जाकिर भाई की तकरीर देखिए। जाकिर भाई कोई भी अच्छी इस्लामिक तकरीर सुन सकते हैं। इंशाअल्लाह इससे अब और ज्यादा आपको इंशाअल्लाह फायदा होगा और आपको हिदायत मिलेंगी। जज़ाकल्लाह, शुक्र भाई साहब। और मैंने अपना नाम अमान शेख रखा है। अमान, दुआ करता हूं कि इंशाअल्लाह आप अगर स्टेज पे आ सकते, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा वॉलंटियर्स लीजिए, जब तक आप आ रहे हम दूसरा सवाल लेंगे इंशाअल्लाह। कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है,
کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے. مائک نمبر 3 میں اگر کوئی بھائی ہو تو سوال کر سکتے ہیں. Hello, my name is Vignesh. I am from Oriental College. I am staying at Chittagam. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر جب اللہ ایک ہی ہے تو پھر میں اکیلا ہندو تو I request the sound people please. میری درخواست ہے ساؤنڈ والے سے ساؤنڈ ذرا کلیئر کی. You see to it that the microphone is clear, including my monitor speakers. بھائی صاحب آپ ذرا سوال دوہرا سکتے اور آستے اور ذرا زور سے. اگر اللہ ایک ہی ہے نا تو مجھ کو بھی چاہے تو مسلمان پر کیوں نہیں؟ اللہ اگر ایک ہے تو مجھ کو بھی چاہے مسلمان بنا سکتے تھے، میں وہ کیوں ہندو بنا؟ بھائی صاحب کا سوال ہے اگر اللہ ایک ہے. بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے اور اس کا جواب ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہر انسان، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. دین الفطر مطلب وہ مسلمان جیسا پیدا ہوتا ہے. مسلم کا مطلب وہ انسان جو اپنی زندگی اللہ بھگوان ایشور اپنے خالق کے مطابق بسر کرتا ہے. جو انسان اپنی زندگی اپنے اللہ کے مطابق ہوتا ہے، خاندان میں پیدا ہو یا عیسائی خاندان میں یا یہودی خاندان میں یا مسلم خاندان میں، کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے مسلمان جیسا. اس کے بعد اس کے والدین، اس کے بڑے، اس کے ٹیچرز اسے سکھاتے ہیں. اگر صحیح چیز سکھاتے تو وہ صحیح راستے پہ رہتا ہے، ورنہ وہ دوسرے راستے پہ بھٹک جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بت پرستی کرنے لگے. اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے، اردو میں اکثر کہتے ہیں نو مسلم، جو غلط، the other which is wrong. صحیح لفظ ہے لوٹا ہوا مسلم، کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا، پھر اس کے والدین، اس کے بڑے کے ذریعے سے وہ غلط ٹریک پہ جاتا ہے، اور جب صحیح ٹریک پہ آ جاتا ہے واپس، صحیح لفظ لوٹا ہوا مسلم، انگریزی میں کہیں گے ریورٹ. اکثر ہم کہتے ہیں نو مسلم، جو اسلامی مطابق غلط. تمہیں مسلم کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے تمہیں مسلم ہی بنایا. ہو سکتا ہے کہ بچپن میں آپ کے بڑے، آپ کے والدین، آپ کے ٹیچر آپ کو صحیح راستہ نہیں دکھا سکے اور آپ غلط راستے پہ گئے، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے. آپ یہ پوچھ سکتے کہ اللہ نے کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا؟ اگر مسلم خاندان میں پیدا کیا ہوتا، ہو سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 کہ اللہ اگر چاہے تو سارے انسانوں کو مسلمان بنا سکتا ہے، لیکن پھر ٹیسٹ کیا ہے؟ اگر تو سارے اسٹوڈنٹ کو پاس کر سکتا ہے، لیکن ٹیسٹ کیا ہے؟ ٹیسٹ وہ ہوتا ہے کہ ٹیچر صحیح تعلیم دینے کے وہ قرآن مجید. اس کے بعد اگر انسان اس پہ عمل کرتے تو پاس ہوتے، عمل نہیں کرتے تو فیل ہوتے. اور اگر آپ اللہ سے کمپلین کریں گے کہ کیوں مجھے ہندو خاندان میں پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ کدھر بھی پیدا ہو، چاہے مسلمان خاندان میں یا ہندو خاندان میں، یہ کہنا کہ ہر انسان جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے جنت میں جائے گا، بالکل غلط ہے. صرف مسلمان خاندان میں پیدا ہونے کے بعد اور مسلم نام رکھنے سے انسان جنت میں نہیں جاتا ہے. کے لیے میں ماننے کے علاوہ، اللہ کے رسول میں ماننے کے علاوہ ان کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے. ہر مسلم عمل تو نہیں کرتا ہے. انسان جو مسلم خاندان میں جائے گا، جو مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 اللہ تعالیٰ فرماتے سنوریم آیاتنا فی الآفاق بیننا انہ الحق، کہ بہت جلدی ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے انسانوں سے ضروری نہیں. وہ سوچنے لگے، وہ انسان سوچ سکتا ہے کہ اگر میں اسلام قبول کروں تو ہو سکتا ہے کہ میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے، ہو سکتا ہے کہ میرے والدین مجھے جائیداد سے دخل کر دیں گے، ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے تجارت میں نقصان ہو. تو یہ سب چیزیں انسان کو
بہت بار بھٹکاتی ہے اور حق قبول کرنے سے روکتی ہے، لیکن آخرت کے دن کے اوپر آپ یہ اللہ سے کمپلین نہیں کر سکیں گے کہ مجھے کسی نے بھی